يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی وہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کو امید یاد بھی ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کرسی کا ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی صحیفے نازل کیے ہیں قرآن جی سے پہلے بھی، وہ سارے اللہ کے کلمے، اللہ کے کلمات، اللہ کا کلام جو ہے وہ بابرکات تھی۔ ان سب میں سے زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اس لحاظ سے کہ ان میں وقت کے ساتھ رد و بدل ہو گیا، لیکن یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ قیامت تک محفوظ رہ گیا، اس وجہ سے اس کو اللہ نے زیادہ فضیلت بخشی۔ اور پھر اس کلام میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو اور زیادہ فضیلت دی ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو سب سے بڑا قاری ہونے کا اعزاز اللہ نے بخشا ہے۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو قرآن مجید کو پڑھنے والے اور قرآن مجید کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ قرات کرنے والے وہ ابی بن کعب تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو منذر، یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سے سب سے زیادہ عظیم آیت جو ہے وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ساری پڑھ دی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آخر تک، یہ سب سے زیادہ عظیم آیت مجھے معلوم ہوتی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا، تھپکی دی اور ساتھ فرمایا لیہنیک العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، واللہ لیہنیک العلم یا ابا المنذر، اللہ کی قسم اے ابو منذر یہ علم تجھے مبارک ہو کہ قرآن مجید کے بارے میں تو واقعتاً علم رکھتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے عظیم آیت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی۔ یہ عظیم آیت کیوں ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی سب سے زیادہ توحید جو ہے اس کا بیان ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص نام جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ عظیم نام ہیں، جیسے قرآن مجید عظیم ہے، اس میں سے سب سے عظیم آیت یہ، ایسے اللہ کے ناموں میں سے جو صفاتی نام ہیں، اللہ کے ذاتی نام کے علاوہ جو صفاتی نام ہیں ان میں سے یہ اسم اعظم ہے۔ وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء اعظم جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو سورۃ البقرہ ہے،
دوسری سورہ آل عمران ہے، تیسری سورہ طٰہٰ ہے۔ تو صحابی جو بیان کرنے والے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں پھر میں نے التمستھا، میں نے اس کی تلاش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ ان 3 صورتوں میں اللہ نے اپنے اسم اعظم بیان فرمائے ہیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں التمستھا، میں نے ان کو پھر تلاش کیا تو مجھے یہ ملا کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ کا اسم اعظم آیا ہے وہ اس آیت الکرسی کے اندر ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی اور القیوم یہ اللہ کے اسم اعظم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحج جو ہے نا، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ حج کا معنی ہے زندہ، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہر ایک چیز جو ہے اس کو موت آئے گی، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، الحج۔ ان کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھے بیان کیے ہیں اور یہ ملا کر اسم اعظم ہے، الحی اور القیوم دونوں ہیں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آیت تو یہ ڈھونڈی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسم اعظم وہ اس میں موجود ہے، اور دوسری جو ہے وہ سورہ آل عمران میں شروع ہوتی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی یہی لفظ اکٹھے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ آیت وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، یہ سورہ طٰہٰ میں۔ اللہ اکبر، آپ اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے معاملات میں پریشان ہیں، یہ تینوں آیات جو ہے اس کو آپ ملا کر پڑھیں، ورد کریں اور پھر اللہ سے التجا اور دعا کریں، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اور ویسے بھی اللہ اکبر پورا قرآن مجید تلاوت جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے۔ لیکن ایسی آیات جن کے بارے میں خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم بھی ان میں موجود ہے اور یہ عظیم آیت ہے، تو ان کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً وہ اوقات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ یہ ان اوقات میں لازمی پڑھو۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے، اللہ اکبر، مشہور صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کی، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے پہرے دار مقرر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہرا دے رہے ہیں، وہ ڈھیر موجود ہے چیزوں کا، تو رات کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ جیسے ایک آدمی آیا ہے اور وہ چوری کر رہا ہے، وہ الرٹ ہوئے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑا تو وہ کہنے لگا کہ یار میں بڑا عیالدار ہوں اور بڑا ہی غریب آدمی ہوں، مجبور ہوں، اس وجہ سے آیا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں آؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھوڑ دیا۔ سو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل بک یا ابو ہریرہ اسیرک، تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ واسطے دیے اور اپنے غربت کا کہا، تو میں نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیعودک، وہ تیرے پاس پھر دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات پھر اسی طرح ہوا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے کہا تو پھر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا، کیونکہ واحد کے ذریعے اللہ بتا دیتے تھے۔ تیسری بار جو ہے پھر جب پکڑ لیا تو ابو ہریرہ کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر جاؤں گا، اور یہ تیسری بار ہوگی، اب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا
کہ میں آپ کو کچھ کلمات ایسے بتا دیتا ہوں ینفعک اللہ بہن، جن کے ذریعے اللہ تجھے نفع دے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے تو اس بار بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا سوتے وقت رات کو آیت الکرسی جو ہے یہ پڑھ لیا کرو، لا یقربنک شیطان، ہرگز تیرے پاس کوئی شیطان نہیں پھٹکے گا۔ اس کلمات کے بدلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے قیدی نے کیا کیا، کو ماجرا سارا سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کاکا وہو کذوب، اس نے آپ سے سچی بات کی حالانکہ وہ ہے سب سے بڑا جھوٹا۔ کذوب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ اور پھر پوچھا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے کہ 3 دن تو ہم کلام کس سے ہوتا رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں۔ تو میں ذاک شیطان، وہ خود شیطان تھا، وہ خود شیطان تھا، جھوٹا ہے لیکن تجھے جو ہے وہ سچی بات بتا گیا۔ یعنی وہ شیطان کی کہی ہوئی بات پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کر دی کہ یہ بات پکی ہے، سچی ہے، کہ جو بندہ بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پہرے دار مقرر کر دیتا ہے، رات کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایسی ایک ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے، انہوں نے کھلیان بنایا ہوا تھا کھجوروں کا، تو وہاں سے جو ہے کھجوریں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن اس نے پکڑ لیا تو انہوں نے پوچھا کہ جنی جو نام انسان، تو جن ہے یا انسان ہے؟ کیونکہ اس کے بال جو ہے ہاتھوں کے اوپر بال تھے اس قسم کے جو عام انسانوں کے نہیں ہوتے۔ اس نے بھی پھر یہ بات بتائی کہ صبح آپ پڑھ لیا کریں آیت الکرسی تو سارا دن محفوظ رہیں گے شیطان سے، اور شام کو پڑھ لیں گے تو سارا رات محفوظ رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی تصدیق کی، اور وہ بھی شیطان تھا۔ اس طرح کے حدیث میں 3 واقعات آتے ہیں، تو تینوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بات کہنے والا کوئی بھی ہو لیکن اگر اس کی بات سچی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے شیطان بھی تھا تو محمد الرسول نے فرمایا کہ اس نے آپ سے سچ بولا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے انشاءاللہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، نہ دن کو اور نہ رات۔ ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت الکرسی جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا جو ہے وہ کہا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک بندہ نماز پڑھتا ہے فرض نماز، اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اگلی نماز تک جو ہے وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی شیطانی چال سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ 5 وقت نماز ہے، 5 کے بعد ہی وہ پڑھتا ہے اور روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، فرمایا لم یمنع من دخول الجنت الا الموت، اس کو کوئی چیز جو ہے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ موت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ ایک دروازہ ہوگا اس کے لیے جنت کا، جو ہی اس کو موت آئے گی تو اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ اس میں بہت بڑی فضیلت ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وہ جو حشر کے اندر سختیاں جو ہیں گویا کہ وہ بھی جو ہے اس سے ختم، قبر کی سختیاں جو وہ بھی ختم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو، ہاں یہ ضرور بات ہے جتنی بھی ایسی فضیلت والی چیزیں ہوتی ہیں نا، فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے جی فرض جو ہے وہ میں سارے چھوڑتا رہوں اور ایسے فضیلت والا کوئی عمل کر لوں گا تو جنت ہے۔ فرائض جو ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فرضوں سے زیادہ مجھے زیادہ محبوب اور مجھے زیادہ وہ قریب کر دے۔
فرض چھوڑ کر کوئی بندہ چاہے نا کہ اس عمل کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ جو فرائض ہیں، ارکان اسلام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ادائیگی، اور اس کے بعد جو ہے یہ فضیلت والے عمل، پھر فرمایا ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، قریب کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ لم یمنع من دخول الجنت الا الموت، انشاءاللہ موت کے بعد اس کا داخلہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب رہی بات اس کے جو الفاظ ہیں ان کے کچھ ہم تفسیری باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ فضیلتیں جو ہے بیان ہوئی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہرگز کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے، 10 پاروں کے برابر ہے۔ کیوں 10 پاروں کے برابر ہے؟ اس کے اندر اخلاص کا معنی یہ ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی۔ اس آیت کے اندر بھی سب سے پہلے یہی توحید بیان ہوئی ہے، اور یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر کئی دفعہ بیان ہوئے ہیں، لا الہ الا ہو، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا۔ یہ مختلف انداز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی جو ہے بیان کی۔ کہہ دو لوگوں کو لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ کا لفظ بھی آیا، اللہ تیرے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں۔ یہ اس میں جلالت اللہ کا نام اور پھر اللہ کی الوہیت، یہ اکٹھا کئی بار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں۔ اور میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون قبلی، بہترین کلمات جو میں نے کہے ہیں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین کلمات جو ہیں، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء نے کہے اور میں نے بھی کہے وہ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران سب سے زیادہ جو ورد کرتے تھے وہ یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا دوسری دعا جو ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دو ہی کلمات جو ہے پورے حج کے دوران کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہیں۔ تو بہرحال اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے نفی ہے اور بعد میں اس بات ہے۔ اس بات پہ غور کرنا ہے۔ ایک ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الہ ہے، معبود ہے، لیکن ایک یہ کہنا کہ لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، نہیں، نفی کر کے سب کی پھر کہنا الا ہوا، مگر وہی، الا انت، مگر تو ہی، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے تمام کی نفی کر کے پھر جو ہے وہ صرف ایک، اس کو کہتے ہیں تخصیص ہے اس بات میں، اللہ کو الہ ثابت کرنے میں یہ خاص انداز اور خاص بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، کیونکہ دنیا کے اندر شرک اتنا کثرت سے لوگوں نے 360 جو ہے وہ بت بنا کر بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے نا، وہ ساروں کو الہ ہی مانتے تھے، اور اس وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا تو یہی بات آجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اتنے معبود ہیں اور ان سب کا ایک ہی معبود بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے لیے یہ عجیب بات تھی، اس لیے اس میں نفی ہے، لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، جس کا ہم منع کرتے ہیں برحق نہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں لوگوں نے معبود تو بنا رکھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے جس کی بات کی جائے، الا ہوا، مگر وہی ہے، الحی القیوم، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم بھی ہے اور سنبھالنے والی بھی ہے، جن کے اندر یہ دو صفات پائی جائیں،
جس کے اندر پائی جائیں وہی الوہ ہونے کے قابل ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ہمیشہ سے الحی ہو اور زندہ ہو، قائم۔ اب اس میں ایک بات عقیدے کی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی جاوداں زندگی جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں؟ نہیں، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے ہمارے کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہتے ہیں، اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی مرادیں سنتے ہیں، پوری کرتے ہیں۔ یہ ساری بد عقیدگی ہے۔ جو زندہ ہے، جو قیوم ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی بھی نبی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی نبی۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کوئی بھی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اللہ نے ایسا نبی بنا کر نہیں بھیجا جس نے آ کر کہا ہو کہ میری عبادت کرنے لگ جاؤ، کسی نے بھی نہیں کہا۔ ہر نبی نے یہ کہا ہے کہ صرف اللہ کی بات کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے۔ اس وجہ سے الحی القیوم جو ہے وہی معبود ہے، وہی الہ ہے، وہی الوہیت کے قابل ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہلکی سی اونگ آتی ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سوئیں گے نہ۔ ایک دن میں اگر آپ 5-7 گھنٹے سوتے ہیں، وہ نہ سوئیں گے، دوسرے دن آپ کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی نیند نہیں آئی اور کبھی اونگ تک بھی نہیں آئی۔ کیا اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ذات ہو سکتی ہے جس کو پکارا جائے؟ آپ پکار رہے ہیں اور وہ سو رہا ہے، آپ اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، وہ سو رہا ہے، اس کو نیند آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی یہی ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ وہ ذات جو ہمیشہ زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، اور اس کو کبھی نیند اور اونگ تک بھی نہیں آئی، صرف اسی کو معبود مانو، اسی سے اپنی مرادیں مانگو، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں سب اسی کا ہے۔ دنیا کے اندر کسی کی ملکیتی چیز نہ ہو، آپ اس سے مانگے تو آپ کو وہ کیا دے گا؟ خاک دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہے وہ سب میری ملکیت ہے۔ آسمان و زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری ملکیت نہ ہو، پھر مانگتے کس سے ہو؟ غیروں سے مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسمہ جوتی کا جو ہلکی سی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ مانگنی پھر بھی اللہ سے ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ماں جو ہے وہ عام ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے آسمان و زمین کے اندر، اس کا کوئی اور جو ہے اللہ اکبر مالک نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو جس کی وہ چیز ہے پھر اس سے ہی مانگنا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور پھر یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے سفارش کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سفارش کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 20 آیات جو ہیں، جو پرانی دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے مانگی ہیں، کسی ایک میں بھی کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کا واسطہ یا سفارت جو ہے اس کے حوالے سے کوئی دعا مانگی ہو؟ ایک بھی ثابت نہیں۔ جس نے بھی مانگی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما
رب هب لي من لدنك وليا، یہ ساری حدیث میں بھی یہی اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ صبح شام کے آپ وظائف پڑھ کے دیکھیں اور نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں دیکھیں، اور ایسے ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ وہ دیکھیں احادیث کے ذخیرے میں کسی ایک میں بھی کوئی واسطہ، کوئی سفارش نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہیں، یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اور میں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہی وہی لفظ ہے جو لا الہ الا ہوا ہے، لا الہ الا انت، براہ راست مخاطب کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ اپنی ضرورت، اپنی عاجزی، اپنی بے بسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، یہی چیز ہے جو انسان کے یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ اس کی اجازت سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جو سفارش کریں گے انبیاء، وہ بھی اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے کریں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں بھی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور یہ آتا ہے اور وہ سفارش بھی نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ پسند کرے گا کہ ان کے لیے سفارش کر دیں، نامینیٹ اللہ کریں گے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ سفارش کر سکتے ہو تم۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے لیے کرو، اور اس کے لیے بھی حد مقرر کر دی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے یہاں سفارش کروں گا فیحد لی حدًا، میرے لیے بھی ایک حد جو ہے وہ باندھ دی جائے گی کہ اس کے اندر رہ کر، دائرے کے اندر رہ کر سفارش کر سکتے۔ ایسی بڑی ذات من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔ ہر انسان نے جو عمل کیا ہے، جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ میرے محترم بھائیو، لفظ اللہ کہہ کر آگے جو ہے وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کبھی غور کر کے معنی سمجھ کر پڑھا کرو۔ لفظ سب سے بولا کیا ہے؟ اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کا علم اتنا کہ ہر چیز اللہ جانتے ہیں۔ یعلم ما تحت الثری، زمین کے اندر بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی بندہ بھی اللہ کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے، مگر جو اللہ چاہے۔ انبیاء کو علم ہے تو جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اور کئی بار ایسا ہوا اللہ نے نہیں چاہا تو نبی کو نہیں پتہ چلا۔ اللہ اکبر، پہلے میں بارہ بیان میں نے کیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا یہودیوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل کو بتا دوں گا، جبرائیل امین نہیں آئے، 18 دن چپ، بتاؤ کہتے تو بتا دوں گا، تانے دینے لگ گئے کہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے، باہر جو ہے وہ 2 آدمی تکرار کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، فرمایا اللہ نے مجھے بتا دیا تھا، اب مجھے بلا دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا علم دے اور جس کو دے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کچھ بھی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہی علم حاصل ہوتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہاں آپ دیکھیں گے پوری آیت کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ڈسکس ہو رہی ہے۔
وسیع کرسیہ السماوات والارض، جس کی وجہ سے اس کو آیت الکرسی ہم بولتے ہیں۔ اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں پر اور زمین پر۔ اب آیت الکرسی تو ہم اس کو بولتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کرسی کے بارے میں۔ بات جو ہے آج جدت وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی خاص کرسی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت بڑی وسیع ہے۔ کرسی سے مراد کرسی ہی ہے، عرش سے مراد عرش باری تعالیٰ ہی ہے۔ متبادر الذہن کہتے ہیں کہ وہ معنی جو جلدی ذہن میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی معنی بیان کیے ہیں۔ عرش جو ہے وہ بادشاہ کی سریر تخت ہوتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ عظیم ہے، کریم ہے، اس جیسا کسی کا عرش نہیں۔ اللہ کی کرسی عظیم ہے، اس جیسی کسی کی کرسی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، عرش کے اوپر کرسی موجود ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے حدیث سے، وہی کرسی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ وسیع ہے، حاوی ہے ہر چیز پر، آسمانوں پر بھی اور زمین پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے۔ پوری دنیا ہی نہیں جو ہم سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، دنیا تو ہم ایک عالم سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار جہانوں کا رب ہے۔ ان سارے جہانوں کی حفاظت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تھکتا نہیں ہے۔ پیچھے بیان فرمایا نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کر سکتے ہیں، ہیبت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی بڑی ذات ہے، تصور کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا کسی درخت کا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ تو تصور آپ لے آئے، ایک شاخ کے پتے گنے نہیں جاتے، اور پھر ارباں خرباں درخت ہیں، ان کی ٹہنیاں، شاخیں، پھر ان کے پتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات جو ہے وہ یہاں کر دی کہ کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ یہ پتہ گرا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی معاملے میں معاتبت کی اور خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سوار ہوتے ہیں کشتی پر، کشتی چل رہی ہے، وسیع سمندر ہے، اور سمندر کے اندر ایک چڑیا آئی، اس نے چونچ بھری اور وہ پھٹے پر بیٹھ گیا، کشتی کے پھٹے پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بندہ جو بھی ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہو یا اس کے بعد نیک صالحین لوگ ہوں، وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ دعوت جو ہے وہ ہوتی رہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی رہے، حالانکہ دونوں پیغمبر ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ دیکھتے ہو اس جو اس نے چونچ میں پانی لیا کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا علمی و علموں کا، میرا علم، تیرا علم اور پوری دنیا کا علم وہ سمندر کے مقابلے میں جتنا یہ پانی اتنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اتنا ہے، فرمایا اتنا بھی نہیں ہے، تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں یہ بات عقیدگی پھیلی ہوئی ہے کہ شاید یہ سارا علم جو اللہ کو علم ہے وہ نبیوں کو بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیغمبر کہہ رہا ہے پیغمبر کو تیرا علم، میرا علم اور پوری دنیا کا علم، جس میں سارے انبیاء ہیں، جس میں سارے اولیاء صلحاء آ گئے۔ فرمایا سمندر کے مقابلے میں اس قطرے کی جتنی حیثیت ہے، اس کی تو کچھ حیثیت ہے نا، ہمارے علم کی اتنی حیثیت بھی نہیں۔ یہ بات جو ہے واضح کر دی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے تم کچھ بھی نہیں گھیر سکتے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر حاوی ہے، اور کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہو سکتا جس کی بادشاہت جو ہے وہ جیسے علم کی حیثیت ہے، ایسے بادشاہت کی بھی حیثیت اللہ کی بادشاہی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ اکبر. یہ عارضی بادشاہتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ چھین لیتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قل اللہم مالک الملک، تو کہہ دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مالک الملک، اے اللہ سارے ملک کا اصل میں بادشاہ تو ہی ہے. تو دل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو تھوڑی بہت جو ہے وہ سلطنت دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. قیامت کا دن ہوگا نا، سارے وہاں جو ہے موجود ہوں گے، یہاں کے بادشاہ، یہاں کے بڑے بڑے لوگ متکبر وہاں موجود ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ پہ زمینیں رکھ لیں گے اور دوسرے ہاتھ پہ تمام آسمان ہوں گے. یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ اکبر. والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ہے جو واحد ہے، قہار ہے، زبردست ہے. تو یہاں یہ چیز بیان ہو رہی ہے کہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین پر حاوی ہے، وسیع ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان سارا کا کام، سارے کا سارا کام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم نماز کے اندر سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے ہیں، یہ اسی کا ہے وہو العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، اللہ عظیم ہے. ہم رکوع کے اندر جھکے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، یہ عاجزی انکساری کی ایک حیت ہے، ایک حالت ہے. جھک کر کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان، پاک ہے میرا رب عظیم جو بڑی عظمت والا ہے. اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے وہ تو انتہائی قسم و پرسی کی حالت ہوتی ہے کہ سجدے میں وہ پیشانی جو سب سے بلند ہے اعضاء میں سے، وہ سب سے نیچے رکھ کر پاؤں کے برابر رکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یا اللہ تو پاک ہے اور تو بلند ہے. اور یہی اسی آیت میں اللہ تبارک نے دونوں صفات بیان کر دی، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، عظمت والا ہے. میرے محترم بھائیوں، جو اس آیت کے اندر یہ مضمون بیان ہوا ہے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں یہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ ساری صفات جو ہیں بیان کر دی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی آیات جو ہے پڑھ کر سمجھ کر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.